میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ظلم کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا، یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ کہاں گئی انسانیت؟ یہ ہمارا دیس گاندھی کا دیس ہے، گوتم بدھ کا دیس ہے، گرو نانک کا دیس ہے، خواجہ اجمیری غریب نواز کا دیس ہے۔ میرے بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ایک معصوم بچہ غازی آباد میں جا کر ایک عبادت گاہ میں پانی پیتا ہے، پیاسا ہے، پانی پیتا ہے تو اس کو پیٹا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اس مذہب کا نہیں ہے، تو کیسے یہاں پر آ کر پانی پیا؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا اس لیے ہم نے انگریزوں سے لڑ کر اس ملک میں 200 سال کی غلامی سے ہم نے آزادی حاصل کی؟ کیا ہم نے گاندھی کے ساتھ کھڑے ہو کر لاٹھیاں اس لیے کھائی تھی؟ کیا اس لیے علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کالے پانی کی سزا کو بخوشی قبول کیا؟ کیا اسی لیے ہمارے علماؤں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر پھانسی کی سزا کو مسکراتے ہوئے قبول کیا؟ کیا اسی لیے جوہر برادران نے، کیا اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے اسی دن کے لیے دیا تھا کہ اگر کوئی معصوم بچہ کسی اور کی عبادت گاہ میں جا کر پینے کا پانی پیتا ہے تو اس کو مار کر اس کی ویڈیو بنائی جائے گی؟ یہ انسانیت ہے۔ اور تم نام لیتے ہو گاندھی کا، تم نام لیتے ہو کہ بھارت میں ہم اپنی آزادی کے 75 سال کا جشن منائیں گے۔ کس بات کا جشن مناؤ گے؟ کس بات کا جشن مناؤ گے کہ بچے کو مار کر اس کا ویڈیو بناتے ہیں؟ ہم کون سا خراج عقیدت گاندھی کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کون سا خراج عقیدت سردار پٹیل کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کون سا خراج عقیدت ان مجاہدین آزادی کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کون سی محبت سبھاش چندر بوس نیتاجی سے ادا کر رہے ہیں کہ جب اسی دیش میں ایک بچے کو مار کر اس کی ویڈیو بنائی جاتی؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ایک معصوم بچے کو پیٹتے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نفرت کی فضاؤں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ارے عبادت کا کسی کی بھی ہوگی، تم بھگوان کی پوجا کرو یا اللہ کی کرو یا گوتم بدھ کی کرو، مگر انسانیت تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر میں اچھا مسلمان، اگر میں اچھا انسان نہیں ہوں تو میں اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا پڑے گا، اور اچھا انسان بننے کے لیے کملی والے آقا نے کیا کہا تھا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہاں رحم نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں پر رحم نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہاں پر نفرت میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بتاؤ جب یہ نفرت اتنی پھیل جائے گی تو پھر ملک میں کیا ہوگا؟ کون ایکسٹریمزم کی طرف جا رہا ہے؟ کون ریڈیکلائز ہو چکا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس نفرت کے خاتمے کے لیے، تاکہ وہ معصوم بچے جو آج ہماری صفوں میں بیٹھے ہیں ان کو کوئی مارے نہ پیٹے، اس بچے کے ماں باپ کی کوئی بے عزتی نہ کرے، اسی لیے اوم پرکاش راجبر صاحب نے سنکلپ مورچہ بنایا ہے، اور ہم کو اس ظلم کے خاتمے کے لیے، انصاف کو حاصل کرنے کے لیے، میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ہم کو نفرت کے خلاف متحد ہونا پڑے گا۔ ہم کو یہ لڑائی جو لوگ لڑا رہے ہیں اس کے خاتمے کے لیے، زہر کے خاتمے کے لیے، اس ملک، اس دیش کو بچانے کے لیے، اتر پردیش میں محبتوں کی فضاؤں کو عام کرنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے بہت موقع دیا، صفا کو دیا، بی ایس پی کو دیا، کانگریس کو دیا۔ اب میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آج آپ کے سامنے ایک طاقتور روپ میں سنکلپ مورچہ جس کی اوم پرکاش راجبر قیادت کر رہا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں۔
متحدہ طور پر اپنے ایک اکاؤنٹ کا استعمال کریں، اور جو لوگ راجور صاحب کو اور اسد الدین اویسی کو بی ٹیم کا بات کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں پیارے، ہم بی ٹیم نہیں ہیں، ہم بی ٹیم نہیں ہیں، ہم وہ ٹیم ہیں، ہم ترازو کا وہ پلڑا ہے کہ جس کا ساتھ دیں گے وہ تخت پر بیٹھ جائے گا، ہم جس کا ساتھ چھوڑ دیں گے وہ تختے پر لیٹ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب تم اپنی فکر کرو اور تم وہ بات یاد رکھو، یہ تمام نام نہاد سیکولر پارٹیز سے کہنا چاہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو یا راجور ہو یا دلت ہو یا بیکورڈ کلاس ہو، اس کا تو ووٹ ہمارے جیب میں ہے۔ نہیں، اب تمہاری جیب میں کوئی چیز نہیں رکھا گیا ہے، تمہاری جیب خالی ہو چکی ہے، تم بے ایمان تھے اس لیے تمہارے لوگ تم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب سب کی نظریں اوم پرکاش راجور اور مجلس اتحاد المسلمین کی طرف لگی ہوئی ہے۔ آج ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں الحمدللہ لوگ جمع ہو کر ہمارے حوصلے کو بلند کرتے اور کہتے ہیں کہ آگے بڑھیے، اتر پردیش کو بچائیے۔ اتر پردیش میں ایک نئی سیاسی قیادت کی اور ایک نئی سیاسی فضاؤں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔